دیکھیں بلوچستان سن 48 سے لے کر آج تک وہ شورش زدہ ہے، وہاں کے مسائل ہیں۔ ایک وقت تھا حکمران کہتے تھے کہ یہ چند شرپسندوں کی بغاوت کہتے تھے، اس کے بعد ایک حکومت آئی، اس نے کہا یہ 3 سرداروں کا مسئلہ ہے، بلوچستان کے مسئلے کو کہا۔ پھر موجودہ حکومت آئی، اس نے کہا یہ کسچوں کی مار ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ 1500 لوگوں کا مسئلہ ہے۔ بجائے بلوچستان کے مسائل کو حل کرنے کے، بلوچستان کے دکھ و درد کو سننے کے، بلوچستان کے لوگوں کو قومی دائرے میں شامل کرنے کے، ایک صوبہ سمجھ کر بلوچستان کے لوگوں کو پاکستانی سمجھ کر گلے لگانے کی ضرورت تھی، وہ انصاف دینے کی ضرورت تھی، جو انسانی بنیادی حقوق ہیں وہ دینے کی ضرورت تھی۔ وہاں طاقت کا ناجائز استعمال کر کے حقوق کی تحریکوں کو کچلنے کی کوشش کی، محب وطن لوگوں کو غدار کے سرٹیفکیٹ دینے لگ گئے۔ وہاں نوجوانوں کو گلے لگانے کے بجائے نوجوانوں کے سینوں پہ گولیاں برسائی گئیں، جس کی وجہ سے لوگ ناراض تھے۔ پہلے ناراض بلوچ کا استعمال ہوتا تھا، وہ ناراضگی بیزاری تک پہنچا۔ تو یہ اسلام آباد کے حکمران، ہماری ریاست کے جو پالیسی سازہ طبقہ ہے، ان کی کم عقلی، نااہلی اور نالائکی، حکمرانوں کی کرپشن کی وجہ سے تمام سزا بلوچستان کے عوام کو دیتے رہے۔ انہی باتوں کو لے کر کے ہم نے 25 جولائی کو ہم نے ایک لانگ مارچ کیا، یہ بتانے کے لیے کہ بلوچستان کے لوگ غدار نہیں ہیں، بلوچستان کے لوگ شرپسند نہیں ہیں، بلوچستان کے لوگ قاتل نہیں ہیں، بلوچستان کے لوگ بھی پاکستانی ہیں۔ اس کو گالی اور گولی کی بجائے گلے لگانے کی ضرورت ہے، محبت کی زبان سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ان کو بھی تعلیم و ترقی و خوشحالی چاہیے، یہی باتیں ہم لے کر کے ہم آئیں۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے بتائیے کہ یہاں پہ آپ نے 2-3 جملے استعمال کیے کہ جن کو ریاست پاکستان کی طرف سے شرپسند عناصر کہا گیا، یا ایسے لوگ جو کہ شاید اپنے حقوق کے تحفظات کے لیے یا تحفظ کے لیے آگے بڑھے، وہ بتا نہیں پائے۔ اب آپ بھی جو ہے وہ تحریک لے کے آئے ہیں، آپ نے بھی متحرک کیا ہے، آپ بھی عوامی مسائل کو اجاگر کر رہے ہیں، لیکن آپ کی بات تو سنی جا رہی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ جو پہلے اٹھنے والے لوگ تھے وہ کسی کا اعلی کار بن کے اٹھ رہے تھے، یا وہاں پہ کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو اپنا اعلی کار بنا لیتے ہیں؟ جب میں آ رہا تھا تو مظفر گڑھ میں جب ہمیں روکا میری گاڑی کو، تو ڈی ایس پی اور ایس ایچ او صاحب دونوں میرے پاس آئے گاڑی میں، مجھے کہا آپ کو پابندی ہے جانے کی۔ ان کے کیوں؟ کہ آپ ریاست مخالف ہیں۔ میں کہا آپ تو مجھے جانتے نہیں ہیں، تو آپ مجھے جانتے، میں آپ کو کیسے پتہ چلا میں ریاست مخالف ہوں؟ میں تو اپنا حقوق مانگنے جا رہا ہوں۔ یہ بالکل غلط بات ہے کہ یہ جو پہلے لوگ حقوق کی بات کرتے رہے، کوئی وہ غیر ملکی عناصر تھے کیا تھا، ان کو بنایا جاتا ہے لوگوں سے وہ پارلیمنٹ کے ممبر تھے، پارلیمنٹ کے لوگ تھے، حقوق کی بات کر رہے تھے۔ کوئی پیدائشی کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ فوراً جو ہے وہ ریاست مخالف ہوتا ہے۔ آپ کسی کو دیوار سے لگائیں گے کہ پھر لوگ اس کو استعمال کریں گے، قوتیں استعمال کریں گی، بین الاقوامی قوت استعمال کریں گی۔ بالکل ٹھیک۔ پہلے تو دیوار سے تو مت لگاؤ، گلے لگاؤ، ان کے ساتھ بیٹھو، اس کو پاکستانی سمجھو۔ ہم بھارت کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں، بھارت کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، ہم دنیا کی جو جس سے لڑ رہے ہوں طویل اس کے ساتھ ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں۔ تو بلوچستان والے تو آپ کے پاکستانی بھائی ہیں، ٹھیک، ان کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھا جا سکتا؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا اب آپ کے ساتھ تو بیٹھے ہیں، گورنمنٹ نے آپ کو انگیج کیا ہے، ہم نے دیکھا کہ جس طرح آپ آئے ہیں حقوق کے لیے، وہاں بی ایل اے کے نام پہ بڑی دہشت گردی ہو رہی ہے، اور بی ایل اے والے وہاں پہ اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ آج عوام کو آپ بتائیں، کیونکہ آپ عوامی نمائندہ ہیں، آپ حقیقی جو میں سمجھتا ہوں وہاں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ میں مولانا صاحب بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کہنے کے لیے تیار ہوں ایز اے جرنلسٹ کہ اس پہ میری پوری ریسرچ ہے کہ جس طرح سے آپ نے گوادر میں کام کیا، جس طرح سے آپ نے جو گراس روٹ لیول کی سیاست ہے، بلدیاتی الیکشنز میں لوگوں نے آپ کو پذیرائی دی، اور پھر آپ کو وہاں سے صوبائی اسمبلی کا الیکشن بھی جتوایا، تو یقیناً عوام میں آپ کے روٹس ہیں اور عوامی نمائندہ ہیں آپ۔ اچھا عوامی نمائندہ میں اور ان میں کیا فرق ہے، یہ ذرا ناظرین کو بتا دیں، تاکہ جو پنجاب سے آپ کے حق میں اٹھنے والی آوازیں ہیں، جو سندھ سے اٹھنے والی آوازیں ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہم آواز ہو جائیں۔ دیکھیں یہ آپ کی بات درست ہے، یہ جو آپ نے تنظیموں کی مسلح تنظیموں کے آپ نے نام لیے ہیں، دیکھیں ہم تو پاکستانی دائرے میں کام کرنے والے لوگ ہیں، ہم ریاست کے قانون کو مانتے ہیں، آئین کو مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں۔
ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو نوجوان ہیں ناراض ہیں، یہ نوجوان ہیں، یہی نوجوان کل جو ہے پانی مانگ رہے تھے، صوبائی خود مختاری بالکل مانگ ٹھیک۔ رہے تھے، اپنا حق مانگ رہے تھے، معدنیات پہ اپنا حق مانگ رہے تھے، ووٹ کا حق مانگ رہے تھے، جمہوری حق مانگ رہے تھے۔ جب ان کو مار مار کے اس کو اس مقام تک پہنچائے کہ ابھی وہ علیحدگی مانگ رہے ہیں، تو ان اسباب و رجوعات ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ان اسباب و رجوعات کو تحقیقات، ایک فرد بیمار ہوتا ہے تو کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس کی الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے، تحقیق ہوتی ہے کہ اس فرد میں کیا بیماری ہے۔ ایبسلوٹلی رائٹ۔ تو وہ جو پہلے تو پیناڈول کی گولی سے اس فرد کی جو ہے علاج ہو سکتا ہے، تو آپ اس کو کینسر تک اس مرض کو کس نے پہنچایا؟ کس کی غفلت ہے؟ کس کی کمزوریاں ہیں؟ اس میں کون کون شامل ہیں کہ ایک بخار کا جو ہے نا وہ کینسر تک پہنچا؟ تو یہ ریاست بھی اپنی ذمہ داری ادا کرے، لوگوں کو خواہ مخواہ باغی مت بنائے، بلکہ اس انفیکشن کو ناسور تک پہنچا دیا۔ اس کے پہنچائی ہماری ذمہ داری، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ آپ بلوچستان کے لوگوں کو آپ نے اس مقام پہ دیوار سے لگایا، اتنا دیوار سے لگایا کہ وہ نوجوان اب جو ہے اب بلوچستان میں صوبے مختاری چھوڑ کے بنیادی پانی اور بجلی کا مطالبہ چھوڑ کے اتنا بڑا مطالبہ کرنے لگے۔ اس میں ظلم و جبر کا ہاتھ ہے، ان زیادتیوں کا ہاتھ ہے کہ آپ کیا ہمارے بچے اس بنیاد پر مارنے کے لائق ہیں کہ اپنی عزت مانگتے کہ مجھے عزت دی جائے، ٹھیک بات۔ اب اس کو مار دو۔ کہتے میری ماں کو گالی مت دو، اس کو لاپتہ کر دو۔ کہتے میرے ابو کو مرغا بت بناؤ، اس کو لاپتہ کر دو۔ تو کیا ابو کا عزت دینے کا مطالبہ کوئی غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے؟ تو اس لیے یہ جو جتنی تنظیمیں آپ نے گنوائیں، یہ کوئی پیدائشی طور پر باغی نہیں تھا، ہم نے ان کو، ریاست نے، ہماری پالیسیوں نے، ہمارے رویوں نے ان کو باغی بنایا۔ بنگلہ دیش، مشرقی پاکستان کے بنگالی بھی پاکستان سے ہم سے علیحدہ نہیں ہونے چاہتے تھے، ہم نے ان کو دکھا دیا۔ اور اب دیکھیں نا ان کی محبت جو موجود تھی تو پھر وہ جاگی ہے نا دوبارہ۔ جاگی ہے، وہ ہم سے محبت کرتے تھے، وہ ہمارے ساتھ تھے، اس کلمے کی بنیاد پر آئے تھے، وہ علیحدہ نہیں ہونا چاہتے تھے۔ ان کا ہم نے مذاق اڑایا، ان کی گالیاں دی، ان کا قد کا مذاق اڑایا، ان کا رنگ کا مذاق اڑایا، ان کو نالائق اور بدصورت بتایا، اور آج وہ ہم سے الگ ہو گئے۔ آج بلوچستان کے ساتھ بھی یہ جو کہتے ہیں کہ فلاں تنظیم بلوچستان کو الگ، کوئی نہیں کرنا چاہتا۔ ٹھیک، اچھا مجھے بتائیے، یہ آپ نے بڑا اچھا ایک ایگزامپل کوٹ کیا بنگلہ دیش کا۔ ہم نے جماعت اسلامی کا کردار وہاں بھی بہت پازیٹیو دیکھا، قید و بند کی صحبتیں، پھانسیاں تک جو ہے وہ جماعت اسلامی نے محب وطن ہونے کے لیے وہاں پہ لگائیں، اور علیحدگی کو انہوں نے پسند نہیں کیا، اس کی سزا، اس کی پاداش میں انہوں نے لٹکنا پسند کیا اپنا تختدار پہ۔ بلوچستان میں جو آپ کا ایک بڑا پازیٹیو رویہ، عوام کے گوادر پہ آپ نے جو حقوق ہیں وہ مانگ لیے، سوئی گیس کے حوالے سے آپ نے حقوق مانگ لیے، موٹر وے آپ نے وہاں پہ مانگی، دیگر ایشوز آپ بتائیں گے جو مانگے، تو اس میں کتنا فرق نظر آتا ہے کہ اس وقت جماعت اسلامی کی شاید اگر اس وقت سنی جاتی تو بنگلہ دیش علیحدہ نہ ہوتا، ٹھیک ہے؟ آج اگر آپ کے ذریعے سے آپ کے مطالبات مان کے ایسے لوگوں کی سرکوبی کی جائے، یا ایسے لوگ جو بیچارے بے راروی کا شکار ہو گئے ہیں یا اعلی کار بن گئے ہیں، آپ جیسے لوگوں کو ڈیوٹی وہاں پہ سونپی جائے، اختیارات دے کے، ذمہ داری دے کے، تو کیسا رہے گا؟ کیا آپ ممکن ہے ان مسائل کا حل آپ کر سکتے ہیں؟ یہ آپ نے خود بتایا کہ جماعت اسلامی نے اس وقت بھی پاکستان کو متحد کرنے کی، پاکستان کو بچانے کرنے کی کوشش کی، ٹھیک، لیکن پاکستان کو بچانے کی ذمہ داری عملی طور پر تو جماعت اسلامی کی نہیں تھی۔ جماعت اسلامی نے کہ ایک فرض سمجھے کہ امت کو تقسیم نہ ہو جائے، حفاظت کی ذمہ داری انہی کی تھی جس کی ڈیوٹی تھی، جس کو ذمہ داری دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے ہی جماعت اسلامی کی بات نہیں مانی اور ملک سانے سے دوچار ہوا۔ آج بھی جو ہمارا لانگ مارچ ہے، ہماری پوری جد و جہد ہے، ہم اسی بات کے لیے کہ جو ریاست ہے، ریاست کے ادارے ہیں، حکومتیں، اور رویہ چھوڑ دیں، انصاف کریں۔ ہم تو وہاں کر رہے ہیں، ہم تو جماعت پاکستان کی وہاں سیاست کر رہے ہیں، ہم پارلیمانی جد و جہد کرتے ہیں، جمہوری جد و جہد کرتے ہیں، وہاں لوگوں کو ہم پرامن جمہوری جد و جہد کی طرف دعوت دیتے ہیں، پاکستان کے آئین کے دائرے کے اندر اس کی ہم جد و جہد کی دعوت دیتے ہیں۔ تو ریاست کی ذمہ داری آج وہاں ہم لوگ جو پارلیمانی جد و جہد کرنے والے لوگ ہیں بند گلی میں ہیں، وہاں جمہوری جد و جہد کرنے والے بند گلی میں ہیں۔ وہاں سیاسی کارکن، بالکل سیاست کرنا، پاکستان کے دائرے میں سیاست کرنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ وہ اس لیے مشکل ہو گیا ہے کہ ریاست کا جو ہے طریقہ، طور طریقے، وہاں ایسا لگ رہا ہے کہ لوگوں کو باغی بنا رہے ہیں۔ میں تو
ایک بندے کی ذہن سازی کروں گا. ریاست تو ہزار لوگوں کو ریاست سے بیزار کر رہا ہے. ٹھیک بالکل